अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं आपका मेजबान असलम परवेज एडवोकेट और हमारे साथ डॉक्टर मेहताब भाई। आज हमारी गुफ्तगू जो होगी ये बड़ा एक आम सा एक आम सी बीमारी है नाजरीन, झूठ। झूठ क्या है? झूठ की क्या आदत है? झूठ के नुकसानात क्या है? झूठ चीज क्या है? क्या झूठ को अल्लाह रसूल और बंदा क्या ये तीनों पसंद करते हैं? क्या झूठ को झूठ बोलने वाला भी पसंद करता है या वो आदतन झूठ बोलता है? इसी मौजू के ऊपर आज हम लोग जुड़े हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह सबसे पहले हमारे मुंह से झूठ ना निकले, हम ना झूठ बोले, ना झूठ सुने और ना झूठ को प्रमोट करे, ना झूठ को सब्सक्राइब करे, ना झूठ को शेयर करे। नाजरीन, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और सच्चाई को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम भाई खैरियत से हैं। वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। झूठ पर आप बात करना चाह रहे हैं असलम भाई। सच और झूठ, झूठ पे एक तो झूठ ये कि जिंदगी में आप पे कोई ऐसा वक्त आए, आपकी जान पे पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा रिस्क हो, आप कहीं फंस गए हो, कहीं मतलब कोई पर्पस हो झूठ का जिसमें कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आप किसी मुश्किल में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं झूठ इसलिए बोल रहा हूँ और ये गुनाह है। तो अगर आपको ये एहसास है कि झूठ बोलना गुनाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा। इतना फ़ख्र उनको है, इतना गुमान था कि उन्होंने ये फरमाया कि मेरा उम्मती कुछ करे ना करे झूठ नहीं बोलेगा कम से कम। तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ तो इसमें इसकी वजह क्या है, कोई कोई ऐसा लेजिटिमेट रीजन है कि आप बोल रहे हैं, तो समझ में भी आता है। बाज़ औक़ात लोगों को बोलना पड़ जाता है बहुत सा कुछ मसले मसाइल से बचने के लिए, तो वहाँ पे चले बनता है। आपको पता तो है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ताकि किसी का मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन एक होता है पर्पसली झूठ बोलना, कि वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। उसकी मिसाल है जैसे कि अब हम लोग पाकिस्तान में जब रहते हैं, वहाँ का कल्चर है 5 मिनट में आया, और उस शख्स को पता है कि वो सदर से चला है और अभी हैदरी या नाज़िमाबाद आएगा, 5 मिनट में तो नहीं आ सकता, 10 मिनट में भी नहीं आ सकता। तो ये झूठ ही है ना, मतलब खामखा का झूठ है। अच्छा, खामखा के झूठ से क्या आपको नुकसान नहीं होता? बिल्कुल होता है, आप गुनहगार तो होते हैं ना। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात की मुनाफी तो हो गई ना कि आपने झूठ बोला, चाहे वो खामखा का ही हो। अगर आप सच कह दें किसी, क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं, वक्त का टाइम दे रहे हैं, वो शख्स, अच्छा वो चूंकि पाकिस्तान का कल्चर ऐसा हो गया हमारे झूठ का कि हम सोचते हैं ये 5 मिनट बोल रहे हैं तो ये आधा घंटा लगा लो। अब देखें, दोनों तरफ झूठ चल रहा है। वहां पे वो गलत एक उम्मीद बांध के बैठ गया, ठीक है, यार ये 5 मिनट बोलता है, ये तो आता आधे घंटे में ही है। दोनों तरफ से गलत हुई। अगर आप सच बोलेंगे तो वो शख्स और आपको मतलब दूसरे शख्स को अगर आप वक्त का टाइम दे रहे हैं, ये तो है ना, वादा वादा है ना कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में, 1 घंटे में आ रहा हूँ। ये तो वादा भी है ना कि आप 5 मिनट बोल के आप घंटे में पहुंच रहे हैं, तो वादा खिलाफी तो हो गई। ये दूसरा गुना, ठीक है, झूठ बोला आपने, अल्लाह को नाराज किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया, फिर बुराई गुनाहगार अलग हुए। तो अगर सच बोल दें कि भाई मैं सदर में हूँ और मुझे इतनी देर लगेगी, ट्रैफिक है, आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, तो आप उस गुनाह से भी बच गए और जिससे आप मुखातिब हैं उस शख्स का भी जहन बन गया कि हाँ, इसने सही बात की। मैं एक मिसाल दूं असलम भाई, इसी साल में कराची में था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत पुरानी दोस्ती थी, तो मैं उससे अक्सर कहता था कि ये आप सुधरोगे नहीं, इतनी गलतियां तो बचपन में करते ही हैं हम लोगों से, गलतियां सबसे होती हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो बहुत गलतियां हुई उससे भी। लेकिन मैं उससे कहता था कि यार एक काम तुम छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। अच्छा, वो जैसे घर में जाए, बेगम भी कुछ पूछ रही है, पूछ कुछ नहीं है, आदत पड़ी हुई है, तो वो इनकी नजर में वो नॉर्मल बात है, लेकिन वो है झूठ। तो इस तरह से इतनी जुबान पे चढ़ गई, जब आप शैतान के काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपका एहसास तक नहीं रहता फिर, और आप उसकी इस्लाह की तरफ तो सोचते भी नहीं है जाने का कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ गलती, क्योंकि वो आप शैतान के उस मतलब उसको खुश करने में लग गए हैं, तो वो आपको जो है ना उस रास्ते पे ही ले जा रहा होता है। आप मैं एक दिन उसके साथ बैठा ना, ऐसे ही बैठ गया मैं घास पर उसके साथ, और मैंने उसको कोशिश की कि मैं उसको समझाऊं। आप यकीन माने असलम भाई, मैंने उसको तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ इसी पे बात की कि यार ये जो आप झूठ बोलते हो ना, हालांकि ये झूठ ऐसा झूठ नहीं है, ये स्लैंग झूठ कह ले, मतलब बस जुबान पे चढ़ा हुआ है, 5 मिनट में आ रहा हूँ, कुछ भी कह दिया, कुछ भी बात
صحیح نہیں بتا رہے، تو پھر وہ اس کو میں نے بڑا سنا، میں نے کہا فرض کرو یار یہ تو اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، ٹھیک ہے، اور تمہیں بولنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، خواہ مخواہ گناہ گار ہو رہے ہو، ایک تو نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، اوپر سے گناہ خود ہم بڑھائے جا رہے ہیں، اور دن میں 100 جھوٹ بول رہے ہو آپ، 10 بول رہے ہو، 5 بول رہے ہو، حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا تم ایک کام کرو، سچ بولنا شروع کر دو. ابھی تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو، اتنے مسائل ہیں تمہارے ساتھ، فیملی میں تمہاری اپنی جاب کا مسئلہ، آمدنی کا مسئلہ، تم ایک کام کرو، سچ بولنا شروع کرو، تو دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. میں نے اس کو بولا کہ آدھے گھنٹے میں نے جب اس کو سنایا نا، سنتا رہا. پھر جب میں نے بات ختم کی تو اس نے لٹرلی مجھ سے بولا کہ یار آج جو ہے نا آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میں نے کہا ہاں دیکھتا ہوں کتنی کھولی ہیں. رات صبح سو کے اٹھو گے نا، تو میں نے کہا کرنا یہ ہے کہ دن میں رات میں جا کے دیکھنا، کل مجھے بتانا کتنے جھوٹ بولے. تو دوسرے دن ملا، روز ملتے تھے. کہنے لگا یار صبح سے میں نے بڑا کنٹرول کیا، اور میں نے رات تک میں نے جو ہے نا آج کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. پھر میں اس کو آبزرو کرتا رہا. اب جب اس نے جھوٹ بولنا ختم کیا، مطلب سچی بات کرنے لگا، تو اس کے گھر کے لوگ، ایون اس کی وائف پریشان کہ یہ ایسے کیسے ہو گئے. اب اس کی کوئی چیز جیسے پیسے لائے، سودا لینے گیا، کچھ لانے کے لیے دیا تو گیا، تو 15 روپے بھی بچے تو جا کے وائف کو دے دیے. اب وائف اس کی شکل دیکھ رہی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. ایک چیز آپ کی پریکٹس میں ہے نا، غلط چیز کی پریکٹس میں ہے، تو آپ اسی میں وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک دم سے اچھا ہو جائیں گے تو آپ کے لیے تو اچھا ہے، لیکن دوسرا شخص پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے نا یہ. تو آپ یقین جانیں اسلم بھائی کہ اس نے یہ چیز شروع کی، اور روزانہ کی بنیاد پہ شروع کی، اور الحمدللہ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں تو آ گیا یہاں. چند مہینوں میں، 1 سال میں ماشاءاللہ سے اس کی دنیا بدل گئی. اسلم بھائی اس کی دنیا بدل گئی. اس نے ماشاءاللہ سے اپنا کام شروع کر دیا، اس میں ترقی پائی. اس نے 1 سال کی بات بتا رہا ہوں. اب ایمانداری صحیح ہے نا، کہ میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں. ایمانداری، جھوٹ جو ہے نا ہماری زندگی میں بعض اوقات ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. جب آپ سوچیں گے کہ میں نے کچھ بولا کسی سے جھوٹ، سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں بھی پتہ نہیں پہلے سلینگ بول جاتا ہوں گا، لیکن اب میں اگر کبھی میں کسی سے جھوٹ بولتا ہوں نا اسلم بھائی، تو مجھے دل میں ملامت ہوتی ہے کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے اگر یہ میں سچ اس کو بول دوں گا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ مسئلے سے بچنے کے لیے میں نے کہا ٹال دو بات نا، ورنہ پھر وہ بحث اور پھر لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات سے. اب ایک مثال میں بتاؤں آپ کو کہ میں ایک جاننے والے ہمارے، تو ان کے میاں بیوی کا مسئلہ تھا. تو ہسبینڈ جو ہے جاب پہ سے دیر سے آتے تھے، کبھی جلدی بھی آ جاتے تھے. اب بیوی ہے، اس پہ شک ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ جاب تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، یہ دیر سے کیوں آتا ہے. اب وہ جاب ایسی تھی، نیچر آف جاب کی، اس میں کلائنٹس جو ہیں وہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی آ سکتا ہے. فون بھی آتے تھے ظاہر ہے، گاڑی کے حوالے سے یا کسی مسئلے سے کلائنٹ کا. تو ان کو پتا تھا خاتون سے بھی بات ہوتی ہے. اب ایک شک انسان کے جو ہے نا، بیوی کے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جاب ختم ہو جاتی ہے، دیر تک کیوں بیٹھتا ہے، اور پھر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہیں چلا جاتا ہے، خواہ مخواہ کا شک نا. تو وہ اب ایک دن جیسے گھر سے آیا لیٹ، تو آتے ہی انہوں نے کیا کیا، اس کا فون اٹھا کے چیک کیا. اب یہاں پہ دیکھیں کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ کہ ان میں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور جھگڑا اتنا سیریس ہو گیا اسلم بھائی کہ وہ بات طلاق تک چلی گئی. پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا مسئلے، اور وہ طلاق تک گئی. اور الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں ان کی میڈیشن میں بیٹھا، بالکل یعنی کہ علیحدگی پہ چلی گئی تھی بات نا، بس وکیل کر رہا ہوں اور یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ چلیں، جاب پہ بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کلائنٹ سے کسی لڑکی سے بھی بات کر رہے ہیں، اگر وائف فون دیکھ رہی ہے تو آپ دکھا دیں. مطلب کسی کو شک ہے، وائف تو ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے کیوں چھپائیں گے آپ. مطلب یہ تو میاں بیوی تو ایک جسم، 2 جسم میں ایک جان ہوتے ہیں نا. مطلب اگر آپ سوچیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں چھپانا شروع کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا تو نہیں لگے گا. آپ شک کرنا شروع کر دو گے نا، اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہیلدی لائف چاہیے تو سب سے پہلے تو جھوٹ بولنا انسان چھوڑ دے، خواہ مخواہ کا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تاکہ گناہ سے بچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کا جو مان ہے وہ رہ جائے. ورنہ جھوٹ بول کے جب ہم حشر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، تو ہمارے چہرے پہ، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہماری زبان بول رہی ہوگی کہ ہم نے اتنے جھوٹ بولے. تو آپ تو ان کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے نا. تو پھر سوچیں کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ. بعض اوقات انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، جان بچانے کے لیے کرنا پڑے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے مذہب پہ کوئی بات کر رہا ہے، آپ نہیں الجھنا چاہ رہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور ایشوز ہیں تو آپ بولیں.
اب یہ صحابیوں کا دور تو ہے نہیں اسلم بھائی کہ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے تو جو ہے اگر آپ کے جو وہ خاتون تھی نا جن کی ماں کو جو ہے وہ فرعون نے بولا کہ موسیٰ کو جو ہے موسیٰ کے اللہ کو انکار کر دو اور مجھے مان لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی. اس نے کہا کہ میں تو بالکل ظاہر ہے اللہ کو تو ناراض نہیں کر سکتی, اور اس نے بولا ٹھیک ہے میں تمہاری بچیوں کو بھی, اور گرم کڑھائی میں تیل ابلتا ہوا اس میں اس کی ماں کو بھی ڈالا, بچیوں کو بھی ڈالا, لیکن کسی نے بھی انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ کی وحدانیت سے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پھر اگر وہ اس وقت وہ جھوٹ بول سکتی تھی, اگر وہ جھوٹ بول بھی دیتی نا اور اللہ گھر جا کے اللہ سے توبہ بھی کر لیتی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بچے تھے, اور یہ شاید اللہ معاف کر دے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے چیزیں. آج کل وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہمارے 2 بچوں کو کڑھائی میں کوئی لے کے کھڑا ہو, ٹھیک ہے, اور ہم میں بھی ڈال رہا ہو اور ہم سے بولے کہ تم منکر ہو جاؤ. تو ہمارا ایمان کا وہ لیول تو نہیں ہے اسلم بھائی. ہو سکتا ہے ہم ڈر جائیں, ہم اس وقت جھوٹ بول دیں, ٹھیک ہے, اور پھر جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں. تو یہاں پہ گنجائش شاید بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں فساد کا خطرہ ہو. تو جھوٹ تو بہرحال آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. یقین جانیے آپ جھوٹ اگر بول رہے ہیں سلوگن کے طور پہ, روزمرہ میں معمول بنا ہوا ہے, آپ چھوڑ کے دیکھیے, آپ بلیو کریں گے آپ کی زندگی جو ہے نا اتنی خوبصورتی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. چاہے بیوی سے بول رہے ہو آپ, چاہے دوستوں سے, چاہے جاب پہ, کسی سے بھی نا. یہ ایک چیز اگر آپ چھوڑ دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مان لینا, تو وہ حدیث, تو آپ کو شفاعت بھی محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں نازل ہوں. یہ ہے بات اسلم بھائی, اس میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں جھوٹ کے حوالے سے. جزاک اللہ خیرہ. لعنت اللہ کاذبین, اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمایا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص اپنی نظروں سے گر جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص معاشرے میں جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص ملائکہ کی پاس جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص اللہ کو ناپسند ہے. ناظرین, سوچنے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہم کیوں بولتے ہیں؟ صرف ہماری تربیت, ایمان کی کمی, اخلاص کی کمی, غلط ماحول, اس کی وجہ سے ہم جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں. ناظرین, سوائے انسانی زندگی بچانے کے اور 2 رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے, 2 رشتوں کا مطلب کوئی بھی رشتہ ہو, میاں بیوی کا رشتہ ہو, اگر آپ کو وقتی طور پر جھوٹ بولنا پڑے, آپ جھوٹ بولیں, صلح کروا دیں میاں بیوی میں, وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جائے, پھر آپ توبہ یقیناً کر سکتے ہیں. لیکن جھوٹ کی گنجائش کبھی کسی حالت میں نہیں ہے. جھوٹ سے کیا ہوتا ہے ناظرین, اس پر اعتماد کرنا تمام مخلوق چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں نا, سچ بولتا ہوں میں, جھوٹ کی عادت نہیں. یہ عادت ہوتی ہے ناظرین. اس عادت سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنی زندگی میں اعتماد لے کر آئیں, اپنی زندگی میں توحید لے کر آئیں. جب ہم ایک اللہ پر بھروسہ کرنے لگیں گے کہ اللہ ہی نفع دیتا ہے, اللہ ہی نقصان دے گا, تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں نا, خواہ وہ مادی فائدہ ہو یا روحانی فائدہ ہو. وقتی طور پہ بھی ہمیں جھوٹ بول کر تسکین نہیں ملتی. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے, باپ گھر پہ بیٹھا ہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, باپ نے بول دیا بول دو ابا نہیں ہے گھر پہ. آج کل فون آیا, کسی نے اٹھایا, بول دو بھیا ابا شوہر میاں بیوی نہیں ہے گھر پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گناہ بے لذت یہ جھوٹ میں ہے. جھوٹ بے لذت ہم بولے, کسی کی جان مال عزت کو نہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, تو ہم اس کا جواب دہ ہوں گے. ہماری زبان سیاہ ہو جائے گی, ہماری ضمیر مر جائے گی, ہماری گفتگو پر ہم خود ایک وقت آئے گا بھروسہ نہیں کریں گے. ناظرین, ایک بہت چھوٹی سی بات کر کے میں خدا حافظ کروں گا. ایک شخص تھا, وہ جھوٹ بہت بولتا تھا, وہ بیمار پڑ گیا. ہم نے سمجھا جھوٹ بول رہا ہے, واللہ ایک وقت آیا وہ مر گیا. وہ کہتا تھا مجھے کینسر ہے, لیکن وہ جھوٹ بہت بولتا تھا. سب لوگوں نے سمجھا یہ تو یار بہت بڑا جھوٹا انسان ہے یار. جب وہ مر گیا تو سب رونے لگے. اس سے ایک سبق ملتی ہے کہ جھوٹ انسان کو انسانیت سے گرا دیتی. ہم جھوٹ سے بچے, ہماری عزت ہوگی. ہم جھوٹ سے بچے, رب ہمارے رزق, ہماری عزت, ہماری صحت کو, ہمارے ایمان کو بحال کر دے گا. ہم خود یہ معاشی سماجی بیماری سے بچے. آپ دیکھیے گا اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں.
नाज़रीन, झूठी बात को फैलाना भी झूठ है। आम तौर पे लोग समझते हैं एक क्लिक आया, एक उनके पास वीडियो आई, एक उन्होंने क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया, फला जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हमने क्लिक कर दिया, पता लगा 5 साल पुराना है, वीडियो एडिटिंग है। तो झूठ को बगैर तस्दीक किए हुए किसी मैसेज को भी आगे ना फैलाएं। कुरान कहता है तस्दीक किए बगैर किसी बात को आगे ना फैलाओ, क्योंकि बगैर तस्दीक के बात को आगे फैलाने वाला झूठा होता है। झूठ से हमारे माशरती जिंदगी बर्बाद, तबाह बर्बाद हो जाती। जहां कहीं आपके पास कोई वीडियो आए, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है नाज़रीन, आए, अल्लाह के लिए आप उसको शेयर उस वक्त तक ना करें जब तक उसकी सदाकत की तस्दीक ना हो जाए, जब तक उसकी सच्चाई आपके सामने वाजे ना हो जाए, वरना आप भी झूठे होंगे। झूठ का मतलब यह है हक बात को छुपाना। झूठ का मतलब यह है कि शैतान को प्रमोट करना, शैतान का साथी बनना। क्योंकि हक और बातिल, हक किसके पास है? आपके पास। बातिल किसके पास है? शैतान के पास। बातिल की इब्तदा झूठ से होती है। मियाँ बीवी के रिश्ते या दोस्तों के रिश्ते या मोहब्बतों के रिश्ते टूटते हैं झूठ की वजह से। झूठ से बचिए। हमारे चैनल का भी साथ दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप हमारे चैनल के 500 से ज्यादा वीडियोस हैं, आप देखिएगा। एक जगह एक हमारा एक साथी है, उसने गलती से एक वीडियो अपलोड कर दिया जो उसको मालूम नहीं था। हमने उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया नाज़रीन ये झूठ है, प्लीज आप इसको, फिर उसको हमने काटा। सवाल ये है कि आप हमारे चैनल को देखिए और इसको प्रमोट कीजिए, सच्चाई को प्रमोट करने में हमारा साथ दीजिए, झूठ को स्टॉप करने में हमारा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए कि झूठ बच्चे ना बोले। हम बोलेंगे तो बच्चे बोलेगा, लिहाजा हम ना बोले बच्चे नहीं बोलेंगे, हम ना बोले हम नहीं सुने। अपने अपने घर वालों का इसी उम्मीद के साथ हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला से कि हमारी जिंदगी से हर वो झूठ निकाल दे जो अल्लाह से दूर कर दे, नेक लोगों से दूर कर दे। हम और आप सच बोलने का इरादा करें, सच बोलने का अहद करें, सच बोलने का वादा करें। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी जिंदगी में हमारी जुबान पे सच के अलावा कुछ नहीं आएगा। बोलेंगे तो सच बोलेंगे, वरना खामोश रहेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए इस सच्चाई के साथ कि वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सच्चाई को प्रमोट कीजिए। अल्लाह आपको प्रमोट करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।